أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وصیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 رکوع 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ میری بہنیں، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے بہت سارے ایسے احکامات، بہت ساری ہدایات اور شریعت کے معاملات ہم نے دیکھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام احکامات اور ہدایت کو پر عمل کرنے سے کون سی چیز انسان کے راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. اور وہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی رکاوٹ ہے شیطان مردود کے وسوسے اور اس کی چاہت. یعنی اس نے اس آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ان آیتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے غور و فکر و تدبر کریں گے کہ کس طریقے سے اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی اور کس طریقے سے وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور کس طریقے سے وہ ان تمام جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے جو قانون کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں، روحانی کتاب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے ہیں احکامات، وہ تمام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر کے بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے وہ معلوم ہوا، جس طرح سے وہ اللہ کے دربار سے پھٹکار کر نکالا گیا اور جہنم واصل ہوا، اسی طریقے سے وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہی والی کہاوت جو ہے اس پر صادر آتی ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر دہرایا گیا ہے، اور اس کی اپنے آپ میں بڑی اہمیت ہے میری بہنیں. قرآن میں اگر 1 سے 2 مرتبہ بھی کوئی واقعہ دہرایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ بار بار ہمیں جب ہم قرآن کے صحیفے پلٹ رہے ہیں تو 1 سے لے کے 30 پاروں کے درمیان یہ موضوع بار بار آئے تاکہ ہمیں بار بار جو یاد دہانی کرائی جائے، جو کہ ہمارے اندر نسیان موجود ہے. تو بار بار یاد دہانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس قصے میں یعنی ہماری پیدائش کا جو موضوع ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے، اور ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے ظاہر ہے اسی مقصد پر پوری زمین سجائے گی، اسی مقصد پر ہماری زندگی ہے، موت ہے، آخرت ہے، برزخ ہے، اور پھر قیامت ہے، اور پھر جنت اور جہنم ہے. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ معاملات ہیں ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، جس پر ہماری پوری کی پوری زندگی، دنیا، آخرت، دین سب کچھ منحصر ہے. اسی لیے اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسے بہت ہلکے میں لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں صرف تلاوت جب ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ آج غور و فکر کریں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ہم نے حکم دیا، اس سے پہلے جو قصہ بیان کیا گیا تھا سورۃ البقرہ میں، وہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں بتایا گیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اناؤنسمنٹ کیے تھے، پھر اس کے بعد کیوں پیدا کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی بتایا. فرشتوں نے اعتراض بھی کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا جانتے تھے اس کی حقیقت کچھ حد تک فرشتوں پر ظاہر کی، اس کی وضاحت دی کہ کس طریقے سے حضرت آدم کو نہ صرف اختیار دیا ہے کہ وہ زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ زمین کو ایکسپلور کرے گا، اسے ریسرچ کرے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جو ہے وہ اس میں گھومے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اور جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا.
بہت ساری ایسی بہرحال باتیں تھیں، ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ یہاں پہ آگے کا حکم ہے، یعنی جب آدم علیہ السلام کو پوری طریقے سے بنا دیا تو اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اب تم کیا کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت باریکی کا نقطہ ہے، یہاں پہ بعض مفسرین بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو ہے وہ صرف آدم کے جسم کو نہیں تھا اور عملی نہیں تھا۔ جیسے کہ مثال دی گئی کہ مان لیجیے اگر ہم نے کوئی ڈش بنائی ہے نا، گھر والوں کو کھلائی یا مہمان کے سامنے پیش کی اور وہ ڈش بہت لذیذ اور بہت عمدہ بنی تھی، تو مہمان کیا کہے گا کہ ہیڈس آف ٹو یو، یعنی آپ نے کیا کھانا بنایا ہے نا، کیا لذیذ، لائیے آپ کے ہاتھ چوم لیں۔ تو وہ کیا کرے گا، یعنی اس طرح سے اعزاز اور اکرام میں جو ہے وہ دراصل یعنی وہ ڈش کی تعریف ہو رہی ہے، مطلب کس کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے نا، جس بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ سجدے سے مراد آدم علیہ السلام کے سامنے یعنی اس کو ہیڈس آف کرنا، مطلب انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ ریز ہونا تھا۔ تو جب اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، اس کی بھی وضاحت اب پیچھے سورہ میں گزر چکی ہے جب دوسرے مقام پر اس قصے کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ سورہ کہف میں غالباً یہ آیت آئی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور چونکہ وہ اپنی عبادات، اپنے اعزاز کی وجہ سے اسے وہ آنر مل گیا تھا عبادات کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنات میں ایسی بعض خصوصیات ہیں کہ وہ ہے نا کہ وہ آسمان دنیا تک ایسے ہی سفر کر سکتے ہیں، انہیں کسی راکٹ پلین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اپنے اعزاز کی وجہ سے، آنر کی وجہ سے فرشتوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ اور جب یہ معاملہ سارا ہو رہا تھا، جب کہتے ہیں نا کہ مٹی گون کر رکھی گئی، سب سے پہلے تو جب اناؤنسمنٹ ہوا، پھر مٹی گوندی جانے لگی، اور یہ تمام دیکھیے اسٹیپ بتائے گئے نا اسے کس طرح سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہم انسانوں کی، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی۔ تو وہ سب کچھ وہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، وہاں سب اس کو جو ہے وہ باریکی سے اس کو محسوس کر رہا تھا، باریکی سے جو ہے اس کی جانچ پڑتال کر رہا تھا، اور ہر ایک اس کے چیزوں کے معاملے میں جو ہے وہ خصوصیت سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اور جب یہ کام مکمل ہو گیا اور جب نائب بنانے کی حیثیت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام علم اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر ودیت کر دی ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ موبائل ہے، موبائل جب بنایا جاتا ہے تو اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں وہ اس میں ایپ انسٹال کرتے ہیں۔ اب وہ ایپ جو ہے کیا ہے، اس کے اندر ان بلٹ ہے، یعنی دیکھیے ہمارے موبائل میں بہت سارے ایسے ایپ ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یا ہم وہ استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن پھر وہ ان بلٹ ہے، ہم چاہ کر بھی ان کو انسٹال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے اندر سمجھانے کے لیے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا انجینئر ہے، بنانے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسے بہت سارے ایپ انسٹال کیے ہیں۔ اب بعض اوقات بعض ایپ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم یعنی ہمیں انسٹال ہی رکھنا ہے، اس کو وہ ان بلٹ ہے لیکن اسے ہمیں ایکٹیویٹ نہیں کرنا ہے، اور بعض ایپ ایسے ہیں کہ جسے ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ آزمائش پر چیزیں مبنی ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ تو جب جو ہے وہ سارے معاملات مکمل ہو گئے تو سجدے کا حکم دیا، یعنی دیکھا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ذرا چکھ کے بتائیے ڈش کیسی بنی ہے، آپ کے لیے بنائی خاص طور پر، اور آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، تو پھر انسان کھا کر تعریف کرتا ہے کہ اچھی، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن چونکہ ابلیس کو جو ہے اس سے بڑی حسد ہو گئی تھی، اور ابلیس کے اندر بہت کچھ چل رہا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لطیف الخبیر ہے نا، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، راز جاننے والا ہے۔ تو ابلیس کے اندر جو تکبر آ گیا تھا اپنی عبادات کی وجہ سے، جو اٹھنے بیٹھنے لگا تھا ہے نا، جو معاملات ہو گئے تھے، جو حسد آ گیا تھا، وہ اللہ رب العالمین پر ظاہر ہو گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ کہتے ہیں نا ہم کسی پر اس طرح سے جب تک کہ اس کا حسد نکل کے باہر نہیں آتا خود سے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت جاریہ ہے کہ اسے کیسے ایکسپوز کیا جائے۔ ہم کسی پہ الزام لگائیں گے وہ تو جھٹلا دے گا، وہ تھوڑی کہے گا کہ ہاں میں حاسد ہوں اور ہاں میں، تو اللہ رب العالمین کو اسے ایکسپوز کرنا تھا۔ تو یہ سارے معاملات ایسے بنے، کچھ اس طرح سے ہوئے کہ اس نے اپنے آپ کو خود ظاہر کر دیا اس کے اندر جو چل رہا تھا۔ اور پھر ہم میری بہنیں دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ آسمانی دنیا پر جو سب سے پہلا گناہ، جو سب سے پہلا جرم کیا گیا وہ تکبر اور حسد تھا، اور یہ دونوں چیزوں کے بارے میں مستند حدیث موجود ہے۔ آپ سب نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب تکبر کیا ہے میری بہنیں؟ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لباس اچھے ہوں، ہمارے جوتے کپڑے اچھے ہوں، یعنی ہم جو ہے اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، پہنتے اڑتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ تم اگلے کو حقیر جانو اور پھر حق کو جھٹلا دو، یہ تکبر کی تعریف ہے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ آگے کیا آیت ہے نا کہ اس نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کیسے کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو آگ سے بنایا ہوا ہوں، یعنی ظاہری پہلو کو دیکھ رہا ہے۔ اور حسد کے معاملے بھی آپ سب کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ حسد جو ہے وہ واحد ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہے، اور وہ انسان کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ
دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا پھر آگ جو ہے وہ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے، یعنی اس کا ذرہ ذرہ بنا دیتی ہے۔ تو یہ دونوں گناہ جو ہے وہ روئے زمین پر آج بھی موجود ہے، اور ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر حسد نہیں آتا ہو، حسد سب میں آتا ہے، لیکن اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ اس کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ابلیس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس میں تکبر، خود پسندی، اپنا غرور اور اپنے معاملات پہ اس قدر اسے گھمنڈ آ گیا تھا کہ اسے لگا کہ مجھ سے آگے کوئی ہے ہی نہیں اور مجھ سے آگے کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور میں نے اتنے سال عبادت کی، اور یہ جبکہ یہ کیا ہے، عبادت کے معاملہ تو اپنی ذات تک ہے نا، اپنی ذات کے لیے ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمام جن اور انس مل کر بھی اگر عبادت کریں میری تو بھی اس کی بادشاہی بزرگی میں کوئی فرق نہیں آنے کا، ہم تعریف کریں یا نہ کریں اللہ خود تعریف کے لائق ہے، اور سارے انسان مل کے اگر کفر کرتے ہیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آنے کا، کیونکہ ہمارے کفر کرنے یا نہ کرنے سے، کفر کرنے سے بھی اللہ کی بزرگی اور اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آنے کا، اللہ خود تعریف کے قابل ہے اور وہ ہمیشہ سے رہے گا اور ہمیشہ سے ہے۔ تو یہاں پر وہ یہی بات بتائی گئی کہ اس نے جو تکبر کیا اور حسد کیا، اور ہم یہاں پہ دیکھیے میری بہنیں، ایک مزید باریک نقطہ یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ عالم اور فاضل ہونا، یعنی دیکھیے تکبر بھی الگ الگ جگہ سے ہے، کسی کو مال کا تکبر ہے، حسن کا تکبر ہے، شہرت کا تکبر ہے، اور بھی ایسے نا اولاد کا تکبر ہو سکتا ہے، صحت کا تکبر ہو سکتا ہے، اچھی باڈی ہے کسی کے پاس، لیکن دیکھیے علم کا تکبر یہ سب سے زیادہ خطرناک تکبر ہے، کیونکہ یہ علم کا تکبر ایسا ہے نا کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہونے پاتا ہے بعض اوقات، بعض دوسرے معاملات میں انسان کو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ احساس ہو جائے، لیکن شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ اس ذریعے سے آتا ہے کہ ہاں تو بڑی جاننے والی، تو بڑی عالم اور فاضل، اور تیرے آگے کون لوگ کیسے بول سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات پھر ہمیں کہتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنے جاننے والے اور یہ ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اور اس وقت ہمارا ایگو آڑے آ جاتا ہے اس کی بات ماننے کے لیے۔ تو جس نے اپنے ایگو کو طاق پر رکھ دیا، کیونکہ ابلیس کا کیا مسئلہ تھا، ابلیس کو پتہ تھا ساری چیزیں حق اس پر واضح ہو گئی تھی اور ساری چیزوں کے بارے میں وہ جان رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتا نہیں تھا، بہت زیادہ عالم تھا نا، لیکن اس کے باوجود ایگو اس کی آڑے آ گئی کہ میں کیوں نہیں اور یہ کیوں۔ تو اس طریقے سے یہ ایگو اس قدر جو ہے انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا، یعنی ابلیس کی مثال موجود ہے کہ اتنا عبادت کرتا تھا، اور دیکھیے اس میں ایک باریک نقطہ یہ بھی کہ ابلیس جو ہے جو جہنم میں گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے حسد و تکبر کیا، باقی نہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کی عبادات میں، ہے نا، کوئی وہ شرک کا بھی وہ نہیں ہوا، جبکہ ہمارے لیے حضرت انسان کے لیے کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، اور تکبر اور حسد کے بارے میں تو ظاہر بہت ساری احادیث موجود ہے، لیکن شرک ہے، لیکن اس نے تو شرک بھی نہیں کیا تھا، ہے نا، لیکن پھر بھی جو ہے صرف تکبر اور حسد۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے میری بہنیں، اور ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہم جتنا بھی علم حاصل کریں علم کے تکبر سے بہت زیادہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ابلیس کے صفوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں، ہم بھی حق کو جھٹلانے والے بنیں۔ یہ میری بہنیں آج ہمارے امت میں جتنے فرقے بنے ہیں نا، واللہ وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے بنے ہیں، ضد، ہر دھرمی، تکبر اور حسد کی بنا پر۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پر حق واضح نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہمارا قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک کعبہ ہے، سب کچھ ہمارا دین بھی ہمارا ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، اس کے قوانین بھی ایک ہے، پھر کیوں یہ اتنے مسئلے، پھر کیوں 72 اور 73 فرقے بن گئے لوگوں میں، کتنے گروپ بندی کیوں ہو گئی ہے؟ یہی اس کا بہت بڑا ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ تکبر اور حسد اور ضد اور ہٹ دھرمی، اور اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں تمہارے سلجھنے والے مسئلے ہیں ہی نہیں، اس اختلاف کا، اس امر کا فیصلہ اللہ قرآن کل قیامت کے دن کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ جوڑے رکھے اور باطل سے بچائے، حسد سے، تکبر سے اور ایسے تمام گناہوں سے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے، اب دیکھیے ظاہری پہلو دیکھ رہا ہے وہ، ظاہری پہلو کیا ہے کہ ظاہری پہلو میں تو آگ مضبوط ہے نا، آگ زیادہ نقصان کرتی ہے، لیکن اور مٹی جو ہے بیچاری مٹی ہے، لیکن باطنی پہلو دیکھا جائے تو یہی مٹی ہے جو آگ بجھانے کے بھی کام آتی ہے نا، اور پھر اس مٹی میں کتنی خاصیتیں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ خاصیتیں، آگ صرف جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن مٹی سے دیکھیے کتنے سارے خیر کے کام ہوتے ہیں، گھر بنائے جاتے ہیں، ہے نا، قبروں پر ڈالی جاتی ہے، اور بھی بہت سے دیکھیے زخم ہو جاتے ہیں، مٹی لگا دیجئے بھر جائے گی، وہ مٹی ہم ملتانی مٹی فیس پہ بھی لگاتے ہیں، ہم گلو ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹی میں آپ کو بہت بات بتا رہی ہوں، یعنی مٹی کے کتنے زیادہ فوائد ہیں اگر ہم اس میں باطنی پہلو اس کے لیے جائیں تو اس سے یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ہم کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ظاہر پر دیکھ کر فیصلہ نہ کریں کہ یہ کالا ہے، چھوٹا ہے، ناٹا ہے نا، فلانے دیش کا ہے، فلانی زبان بولتا ہے، یا اس کا تعلق فلانے قبیلے سے ہے، فلانے خاندان سے ہے،
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے قبیلے یا اپنی قریشی ہے، انصاری ہے نا، یہ اپنے نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے گا کل قیامت میں۔ قیامت میں اللہ کے نزدیک صرف وہی لوگ اس کی نظر میں چڑھے ہوئے ہوں گے جو تقوی کے اور ایمان کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے آگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ ہم کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں کسی ظاہری بنیاد کی بنا پر، ہے نا، اس کی ظاہری حیت دیکھ کر یا اس کا حسب نسب دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اچھا دیکھ لے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، ہے نا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھیے یہ دوسرا مزید ہوتا ہے نا، ایگوسٹک جو پرسن ہوتا ہے نا، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا۔ اس میں ہمارے لیے یہ بھی ایک نصیحت ہے، ہم جائزہ لیتے جائیں اپنا، دوسروں کا نہیں، اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی جو ہے بحث و تکرار میں تو نہیں پڑ جاتے، اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپنی اس ایک غلطی کو صرف اس لیے کہ ہمارا ایگو ہے اسے چھپانے کے لیے ہم بحث و تکرار کرنے لگتے ہیں اور اگلے کو چیلنج کرتے ہیں، ہاں چل لے کر، ہاں چل بتا دے، ہاں چل دکھا دے، ہاں چل دیکھ لیں گے، اور یہ اور وہ۔ دیکھیے یہ ابلیسی فتنے ہیں، ہے نا۔ جو سلیم فطرت انسان ہوتے ہیں نا وہ بحث و تکرار میں، کیونکہ دیکھیے عباد الرحمن کی کوالٹی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جاہل ان سے منہ لگتے ہیں وہ سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ بحث و تکرار، ڈیبیٹس، یہ ہمارے کام نہیں ہے میری بہن۔ ہمیں حکمت سے اگر کہیں ہماری غلطی کو انسان بتا رہا ہے نا، اسے ایکسیپٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہے نا۔ اللہ کی نظر میں ہم کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوں گے۔ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اس کے بعد اگلا جو بھی باتیں بنائے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، موٹی چمڑی کے ہو جائیں۔ جتنے زیادہ ہم سینسیٹیو بنیں گے، جتنے زیادہ لوگوں کی باتوں کو ہم دل سے لگائیں گے نا، اتنا زیادہ ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے میری بہنیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو دل سے لگا لیں گے تو ہم اپنے اصل مقصد پہ فوکس ہی نہیں کر پائیں گے۔ لیٹ گو کریں، درگزر کریں، اللہ یہی فرماتے ہیں نا، درگزر کرو، لیٹ گو کرو، اللہ کے ذات سے امید رکھو، اللہ کے ذات سے توکل رکھو۔ یہ لوگ نہ ہمارے خیر ہمیں دے سکتے ہیں، نہ ہم سے ہمیں کوئی شر پہنچا سکتے ہیں۔ خیر اور شر کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے منسلک ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو، اور کیا مہلت مانگی کہ مجھے بزرگی دے، یعنی مجھے تو اتنی مہلت دے، مجھے لمبی عمر دے کہ میں کیا کروں قیامت۔ اور کب تک کی مہلت مانگی اس نے، ظاہر قیامت تک، کیونکہ قیامت قائم ہو جائے گی، سارے انسانوں کا معاملہ طے ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا مقصد حیات ختم ہو گیا۔ دیکھیے اس نے اپنا مقصد حیات کیا بنایا کہ ہم دوسروں کو گمراہ کریں گے، ہے نا۔ اور اس طریقے کے جو جتنے بھی لوگ جنات میں پائے جاتے ہیں یا انسانوں میں، جو جنات میں ہیں، جو شریر قسم کے ہوتے ہیں، جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ہے نا، ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ بہرحال یہ بالکل ایک الگ موضوع اور ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے، لیکن بس سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے انسان میں بھی کچھ ہے نا شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی ذات سے، اپنے معاملات سے حق غصب کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، یعنی ہمیں جو ہے نا ہر وقت خوف اور ہراس۔ آج ایسے بہت ساری مثالیں ہمیں معاشرے میں چلتی پھرتی دکھیں گی، ہمارے گھروں میں ہم دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہمارے محلوں میں ہم دیکھ لیں، ہماری سوسائٹیز میں، ایون ہمارے ملک میں، اور دنیا کے ہر جگہ آپ چلے جائیں، آپ کو بہت اچھے ہیں نا رحمان صفت بھی لوگ ملیں گے، اور بہت اچھے اور بہت اس قسم کے برے شیطانی صفت لوگ بھی ملیں گے۔ تو یہ ابلیس کے ساتھی ہیں، ابلیس کے سارے چیلے ہیں، یعنی ان کی حیت تو انسانوں جیسی ہے، لیکن ان کے کارنامے، ان کے اعمال کیسے ہیں، وہ شیطانی صفت ہے۔ تو میری بہنیں، ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم کس طرح کے اعمال کریں، کہیں ہمارے اعمال میں ابلیس کے اعمال کی جھلک تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں جو ہے وہ قیامت تک۔ پھر اس میں تیسرا ایک باریک نقطہ یہ نکلتا ہے میری بہنیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ہے نا، آپ دعا کر دیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ بھی ہم یہاں پہ بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کی دعا قبول کی، اتنا گنہگار اور پھٹکارا، وہ لعنت ہے نا، ملامت زدہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ہر کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں گنہگار ہونا یا ولی اللہ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ کو پکارے خوف اور امید کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، خاص طور پہ امت مسلمہ پر بہت بڑا فضل ہے نا کہ ہماری جان نرخرے تک جب تک نہ آ جائے تب تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے بخشش اور رحمت طلب کرتے رہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حسن ظن کے ساتھ ہے نا اس کی رحمت اور بخشش طلب کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
پھر اس نے کیا کہا کہ تھوڑے لوگوں کے، ہے نا، تھوڑے لوگوں سے کون مراد ہے؟ یعنی رحمان کے بندے جو مخلص ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، کیونکہ اس کا جو حربہ ہے نا وہ صرف بے ایمان لوگوں پر چلتا ہے، حرام خوروں پر چلتا ہے۔ جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کے جس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا، سورہ نور میں ہے نا، سورہ نور میں دیکھیے اللہ کے نور کی مثال مومن کے قلب کی طرح دی گئی، اور انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر آپ لوگوں نے انشاءاللہ آگے ہم کریں گے سورہ نور میں، تب اس کی تفصیل آئے گی۔ لیکن قلب مومن کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے ایمان کی نور کی طرح، کہ وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ نا امید کراتا ہے، وہ انزائٹی، ڈپریشن اور وسوسے، فتنے، اوور تھنکنگ، بدگمانیاں، یہ سب شیطان کے حربے ہیں۔ اور مومن کا قلب کیا ہے؟ بہت ساری امیدوں سے بھرا ہوا، توکل ہے نا، حوصلہ، ہمت، پازیٹیوٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اور حسن ظن، یہ تمام چیزیں مومن کے قلب کی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا قلب سلیم اور ایسا نور ہمیں عطا فرمائے کہ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ، اور جو مقصد ہمیں دیا گیا میری بہنیں، اس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پالیں اور شیطان کے چالوں سے اور اس کے فتنوں سے اور اس کے حملوں سے ہم بچ سکیں۔ تو یہ تھوڑے لوگ، ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا دعوے دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا کہ جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی ظاہر ہے جس گروپ کے ہوں گے، قرآن میں دوسری صورتوں میں آتا ہے نا کہ کل قیامت میں جو گروہ بندی کی جائے گی، اور یہ گروہ بندی کو کل قیامت میں نہیں کی جائے گی، یہ گروہ بندی انسان خود دنیا میں ہی کر کے آئے گا۔ آج ہم جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، جو دنیا میں جہاں ہے، جس کے ساتھ ہے، جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارا سرکل کیسا ہے، اس لیے آپ سب کی ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان جو ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں وہ کوئلے والے کی خوشبو کی مثال بھی ہے نا کہ اگر ہم نیک لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم کیا ہوں گے؟ نیکی ہی ہمارا شیوا ہوگی، اور اگر برے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ برائی اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کے شر ہی ہم لے کے اٹھیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آبزرو کرتا ہے چیزوں کو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ خربوزہ کا دیکھو خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ ہم نے کہاوت سنی ہے نا، اس کا یہ بالکل صحیح مفہوم ہے۔ مطلب ہم انسان یا تو اپنے اثرات چھوڑیں گے یا کسی کے اثرات لیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم کسی نہ کسی کو فالو کریں گے، کسی نہ کسی کو کاپی کریں گے، یہ ہماری فطرت میں ہے یہ بات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگ، اچھا سرکل، اچھا فرینڈ سرکل ہو، اچھے پازیٹیو قسم کے لوگوں میں بیٹھیں، با ایمان لوگوں میں بیٹھیں، اور کہتے ہیں نا کہ ہمبل نیچر جس کا ہو، جو دینے والے ہیں، ہے نا، جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ پکڑے میری بہن۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کل قیامت میں ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ آج ہم دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے جسے بھی تو اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ آواز سے مراد کیا؟ یعنی بہت ساری دیکھیے پکار ہے نا شیطان کی، جب بھی کوئی کام کرنے کا کوئی آپشن یا کوئی اپارچونیٹی ہمارے سامنے آتی ہے تو دو آوازیں ہمارے اندر سے آتی ہیں، اور حق اور باطل ہے نا کا یہ جو میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ وہ ایپ انسٹال ہے۔ اب ایک آواز آتی ہے کہ نہیں مت کریے، صحیح نہیں، یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے نا، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری آواز آتے رہے نہیں کیا ہوا، ایسا نہیں تو ایسا، یعنی وہ بہانے تلاش کر لیتے ہیں، فتویٰ لے لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کو ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں نا۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، دیکھیے ذکر ہے نا، تو نفس لوامہ کرنے، ملامت کرنے والے نفس کو دبا دیتے ہیں، اور امارہ کو جو ہے وہ فالو کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی پکار ہے، شیطان کی آواز ہے نا، پارٹیوں میں جانا ہے، ڈسکو میں جانا ہے، ڈانس کرنا ہے، اور بھی بہت ساری حرام کی چیزیں ہیں۔ مان لیجیے نکاح کا موقع ہے تو نکاح کو سارا سیریمنی اس طرح سے کرنی ہے۔ ایک آواز آتی ہے نہیں سادہ نکاح کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دین نے ہمیں یہ حکم دیا۔ دوسری آواز آتی نہیں معاشرہ کیا کہے گا، نہیں پھر میرا تو ایک ہی بیٹا ہے نا، پھر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کو کہاں خرچ کریں۔ یعنی سوچیں یہ اس طریقے کے جو معاملات ہیں، اور اس طرح سے ہر ایک معاملے میں آپ دیکھیں کہ نفس کی پکار کیا ہوتی ہے، اور جو پکار ہوتی ہے نا، جو نفس لوامہ کی جو پکار ہوتی ہے وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ شیطان ہمارے کانوں میں پھونک مارتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا، ہے نا، سوار اور پیادے چڑھالا یعنی طرح طرح کی انہیں امیدیں دلا، ان کے ذہن سازی کر، بڑی بڑی جو ہے دیکھیے یہ جو ہم کیا کہیں گے انشورنس کی پالیسیاں بیچی جاتی ہیں، ہے نا، کہتے ہیں نا کہ کمال انشورنس کی پالیسی والے کہ اپنے شوہروں کی مرنے کی جو ہے ہمیں فائدے بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کی یعنی اپنے تمام معاملات میں وہ کیا کرتا ہے، انسان کو ہری ہری گھاس دکھاتا ہے، لمبی لمبی پلاننگ، لمبی لمبی آرزوئیں، ہے نا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں ہری ہری جو ہے وہ گھاس دکھاتا ہے، اور اللہ کی ذات سے نا امید کرتا ہے، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی ان کا ساجی بن جائے، ہے نا۔ مال میں کس طرح سے ساجی کہ یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں مال خرچ کرا،
ہے نا حرام طریقے پہ ہم جانتے ہیں فضول خرچی اور اسراف اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے ہمیں فضول خرچی اور اسراف سے منع فرمایا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرو، ہے نا، حرام طریقے سے مال کماؤ، پہلے تو مال حرام طریقے سے کماؤ، اور ظاہر ہے کما کس لیے رہے ہیں، تو خرچ کرنے کے لیے کما رہے ہیں، ہے نا، تو اپنی پہلے می اینڈ مائی سیلف، تو اپنا زندگی کا معیار اسٹیٹس ہائی اسٹیٹس کرو، ہے نا، مہنگے مہنگے برانڈڈ کپڑے پہنو، پھر جو ہے وہ اس طریقے سے گھومنا پھرنا، پارٹیز اور انجوائمنٹ، اور بس یہی ہے۔ پھر نکاح ہے تو یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا دیکھے کہ ہم نے شادیاں کی ہیں، پری میرج اور پوسٹ میرج، اور پتہ نہیں آج کل کیا کیا فتنے ہیں یہ ساری معاملات میں۔ پھر اب آپ دیکھیں غم کے بھی معاملات ہیں تو اس میں بھی دکھاوا اور ریاکاری، اگر کوئی صدقہ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ریاکاری۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا کہ ان کی مثال ایسی ہے صدقہ کرنے والوں کی کہ وہ ایک ٹیلے پر چٹیل ٹیلے پر جو ہے نا تھوڑی سی دھول جم جائے، یعنی صرف ریاکاری دیکھا، پیپروں میں نام آ رہے ہیں، بڑے بڑے چیک، آپ بڑے بڑے چیک بنا کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں قربانی کا بکرا لا رہے ہیں تو ارے اتنا مہنگا بکرا لایا اور اتنے لوگوں کو دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور وہ کھانے کے پیکٹس بھی دے رہے ہیں تو ساری فوٹو کے ساتھ کہ ہم نے غریبوں میں کمبل بانٹا، کھانا بانٹا، یعنی آپ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ اور سود خوری کے ذریعے مال جمع کرنا، حرام خوری کرنا، ہے نا، حلال جانوروں کی اپنی خواہش سے حرام کر دینا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اولاد میں کس طرح سے، تو زنا کاری کے ذریعے، ہے نا، زنا سے کہ اللہ نہ کرے اگر زنا سے کوئی اولاد ہو رہی ہے، اور جو اولاد بچپن میں بے وجہ بیوقوفی ان کے ماں باپ نے زندہ درگور کر دیا یا مار ڈالی یا اسے یہود و نصرانی بنا دیا، یا اولادوں کو جو ہے وہ شرک کے نام پہ عبدالحارث عبدالشمس نے یعنی ولی اللہ اور ان کے نام پہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، یا ان کے کان چھلا دیے، لڑکے ہیں تو فقیر ہے نا منتیں مان رہے ہیں فلانی درگاہ پہ فلانے بابا کی جو اولاد ہے تو وہ مانگ کے کپڑے پہنائیں گے، ایسی بہت ساری آپ دیکھیں کہ رسمیں ہمارے معاشرے میں، اللہ ان پر رحم کرے، انہیں ہدایت دے، غرض یعنی ہر طریقے سے یعنی کہتے ہیں کہ تو کر دے، پھر شیطان جو ہے انہیں آ کے بہکا دیتا ہے اور اس طرح کی حلال چیزوں کو وہ حرام کروا دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہیں دل بہلاوا دے، یا ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوا کرتے ہیں سب کے سب سراسر فریب اور دھوکہ دہی ہے۔ ظاہر ہے یہ خود قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ کل قیامت میں جب سارا معاملہ طے ہو جائے گا، دیکھیے باقاعدہ اس کی کنورسیشن قرآن میں موجود ہے، تو کہے گا کہ میرے تو صرف دھوکے تھے، وعدے تھے، نا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میں نے سارا دھوکہ دیا تھا، تمہیں سارا فریب تھا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے نا اور کہ آپ مجھے ملامت مت کرو، تم خود ہی جو ہے آج جس مقام پر اس کا خود ذمہ دار ہو، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کو تو تھوڑی تمہیں کھینچا تھا، میں نے تو تمہیں صرف دعوت کی تھی، انویٹیشن دیا تھا، اس انویٹیشن کو قبول کرنا نہیں کرنا یہ تو تمہارے اختیار میں تھا نا۔ دیکھیے کس قدر آپ دیکھیں کہ وہ مکر جائے گا۔ تو آج یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہمیں ہوش کے ناخن لینے والا بنائے، شیطان کے دعووں سے اور اس کے حرفوں سے بچائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں۔ اگین دیکھیے قرآن میں جہاں کہیں بھی شیطان کی بات آتی ہے اور اس کی خصلتوں کی بات اللہ فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت بھی دیتا ہے کہ میرے بندو میری طرف لوٹاؤ، ہے نا، میں کون ہوں، میں تمہارا رب ہوں اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور اس کی دیکھیے زندہ مثالیں تمہارے سامنے موجود ہے۔ شیطان کیا کر سکتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے صرف سوائے وسوسوں کے، فتنوں کے اور بڑی بڑی آرزوؤں کے، ہے نا، سب ہوا میں باتیں ہیں، کچھ بھی فزیکلی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے جو اس طریقے کی اسکیمیں نہیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا، یعنی کیا وہ اسکیمیں ہوتی ہیں، دیکھیے ہوا میں ساری باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ اتنا انویسٹ کیجیے، آپ کو ای گولڈ مل جائے گا، ای ہاؤس مل جائے گا، ابھی تو دیکھیے آن لائن ساری چل رہی ہیں چیزیں، تو اس میں کچھ جینون بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ سارا غلط ہوگا، لیکن اکثریت اس کی کیا ہے وہ فراڈ اور چیٹنگ ہوتی ہے نا، غبن والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا معاملہ کیا ہے، سب ہواؤں میں، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ مل جائے گا، لیکن آخر میں انسان کے ہاتھ میں افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور آخرت میں تو اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے کہ ہم حسرت اور افسردہ لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو برحق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، یعنی اس کی زندہ مثالیں، یعنی فزیکلی چیزیں موجود ہیں، ایک ہے ای ہاؤس اور ایک کیا ہے نا زندہ جو ہم گھر جاتے ہیں دیکھنے، اس کی چابی باقاعدہ ہمارے ہاتھ میں ملتی ہے، ہم اس میں رہتے سہتے ہیں، اس سے برتتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ڈاکیومنٹیشن بھی برابر ہیں، سب کچھ ہے، یعنی لیگل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ سب ہوا میں، اور جب ہمیں ضرورت پڑی تو کچھ بھی نہیں لے کر بھاگ گئے۔ ایگزیکٹلی یہی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں میری بہنیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے نا، ہمارے فائدے کی چیزیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، ہے نا۔ اکنامکس ہماری چل رہی ہے، ہمارا بزنس ہو رہا ہے، ٹور ہو رہا ہے، ہم یہاں سے وہاں منتقل ہو رہے ہیں، کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا، ہجرت کرنا، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ اسی طرح سے رحم و کرم قائم رکھے اور ہم اس کی مہربانی کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں پکارتے تھے وہ سب
کو گم کر جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کشتیوں میں جب سوار ہوتے ہیں اور جب اللہ نہ کرے اس میں کوئی طوفان آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، صرف وہی اللہ تعالیٰ باقی رہ جاتا ہے نا۔ جیسے ہی کشتی ڈولنے لگتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ دیکھیے ایسے بہت سارے زندگی میں ہمارے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں ہماری آزمائش کے لیے۔ کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے دیکھیے پلین میں ایک شخص اگر بیٹھا ہے، اب وہ کان میں گانا لگائے سن رہا ہے، مست ہے، مگن ہے، اب تھوڑی دیر میں ہوتا ہے کہ پلین ہلنے لگتی ہے نا، موسم ایک دم خراب ہے، وہاں سے پائلٹ نے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کیا کہ بھئی موسم بہت خراب ہے اور ایسا معاملہ ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ الرٹ ہو جائیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی میوزک کنٹینیو کرتے ہیں؟ نہیں، اس وقت سب کچھ نکال کے پھینک کے سب اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے خداؤں کو ہے نا، او گاڈ یا بھگوان یا پھر یا اللہ سب کرنے لگتے ہیں، موبائل اندر، سب اندر، صرف اور ہے نا بس پتہ نہیں کیا ہوگا، اب موت ہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسی کتنی سچویشنز آتی ہیں زندگی میں۔ لیکن مان لیجیے پھر تھوڑی دیر کے بعد موسم اچھا ہو گیا، پلین اپنے اس پر آ گیا اور پائلٹ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ سیٹ بیلٹ کھول سکتے ہیں، اب نارمل ہو جائیے، ایوری تھنگ از اوکے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ہے نا۔ کچھ لوگ الحمدللہ جو واقعی اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ شکر میں پھر اس کی تسبیح ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر سے وہی کان میں لگا لیا ہے نا، پھر سے میوزک، پھر سے وہی ہو ہلڑ شروع، سارے اپنے روٹین کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہی چیز اللہ نے فرمائی ہے نا۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کی مثال دی، دیکھیے ساروں کی مثال نہیں، ایز اے ہیومن بینگ جو ہے انسان کیا ہے، ناشکر ہے۔ باقی جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، یعنی اپنے حیوانیت پر اپنے روحانیت کو فوقیت دیتے ہیں، ہے نا، قد افلح من زکاہا، تزکیہ کر لیتے ہیں، وہ فلاح پا لیتے ہیں، مطلب اللہ کی معرفت ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہر حال میں صبر و شکر کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ اور شکر صرف کیا زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے نا، اس کی بھی کافی ہم تفسیر جانتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ صحیح معنوں میں کیا ہے، اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کرنا یا اس بیس پر ہم اسے خرچ کرنا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور بتایا ہے کہ اس طریقے سے اسے برتنا ہے۔ یعنی ہر ایک نعمت، آنکھ، ناک، کان، مال، اولاد، صحت، عافیت، دولت، وقت، فرصت، ہر ایک چیز اس کو اللہ کے راہ میں اللہ تمام کو وہ خرچ کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، ایسے نا، مال، جان و مال سے جہاد کا یہی مفہوم ہے۔ تو وہ لوگ پھر کیا ہوتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور لیکن عام انسانیت کا کیا قاعدہ ہے، ایز اے ہیومن بینگ سب حیوانی سطح پہ جو زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ مزید اور اسے کمانے کے لیے ہے وہ جو ہے وہ پوری دنیا کی زندگی کھپا دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر انسان کو ملتا وہی کچھ ہے نا، جتنا اس کی قسمت میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ ناشکری میں جو ہے وہ مسجد کی ہوس اسے برباد کر دیتی ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آخر میں آپ سب نے فرمایا نا کہ قبر کی مٹی سے ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے، اور یہ ناشکراپن کس کی صفت ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ فضول خرچی اور اسراف سے بچو، کہ بے شک فضول خرچ لوگ وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہی لفظ آیا، اور یہ ناشکرہ کا لفظ جو ہے وہ اصطلاح ہے وہ شیطانی صفت کی۔ اور انسان یعنی ایز اے ہیومن جو ہے وہ اکثریت کیا ہے، وہ شیطانی صفت کو ہی فالو کرتی ہے، شیطان کو ہی فالو کرتی ہے۔ اس میں سے بہت قلیل ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں، بہت قلیل ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، بہت قلیل ہیں جو عباد الرحمن ہیں۔ اللہم اجعلنا من قلیل، اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل فرمائے جو کہ اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دھسا دے، ہے نا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر سمندر میں یا ہوا میں ایئرپلین کو اور کشتی کو اگر ڈبانے کی قوت رکھتا ہے، بے شک وہ قوت رکھتا ہے نا، وہ علی کل شیء قدیر، تو وہ کنارے میں بھی دھسا سکتا ہے نا، ظاہر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت ساری مثالیں، زلزلہ آ جائے اور کوئی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کسی کنارے پہ ہم زمین کے سمندروں میں، دریا میں جس طرح ڈوب سکتے ہیں، تو سطح سمندر پر، زمین پر بھی ہم ایسی کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کھڑے کھڑے دراریں آ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ کس طرح سے زلزلوں سے اور ایسے زمینی عذاب سے بہت سارے انسان مارے جاتے ہیں، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دیں، ہے نا۔ اس کی بھی مثال، عمل قوم لوط کی مثال، زندہ مثال موجود ہے، اور ایسے کتنی آج بھی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتھر جو ہے وہ برستے ہیں اولوں کی شکل میں، اور دوسرے ایسے باریک باریک پتھروں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو، ہے نا۔ ظاہر ہے پھر کوئی وکیل، کوئی کارساز، کوئی ہمارا کام بنانے والا اللہ کے سوا نہیں ہے، سارے باطل خدا، سارے باطل معبود ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند و ہوا کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔
ظاہر ہے نا، ہم بار بار ہمیں سفر کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، بار بار جو ہے ہم سفر میں جاتے ہیں، کشتیوں کا سفر ہے، ایئرپلینس کا سفر ہے، اور راستوں کا سفر ہے، ریل کا سفر ہے، اور بار بار جو ہے ہمیں ایسی مصیبتیں پیش آ سکتی ہیں، کوئی حادثے سے ہم دو چار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ حادثہ ہوتا ہے اور تم جو ہے اپنے نفس کو بیوقوف بنا کے، ظاہر اللہ کو تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، اپنے نفس کو بیوقوف بنا کے تم جو دعوے کرتے ہو کہ اللہ اگر تو نے ہمیں ابھی بچا لیا تو ہم آئندہ سے شکر گزار ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے جب اس کنڈیشن درست ہو جاتی ہے تو پھر تو ویسے ہی کفر کرنے لگتے ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو دوبارہ تم اس سچویشن میں نہیں ڈالے جا سکتے، اور دوبارہ پھر جو ہے وہ تمہاری اس نافرمانی پہ اللہ تمہیں نہیں پکڑ سکتا، لیکن وہ رحمان و رحیم ہے نا، اس نے اپنی غضب پر اپنی رحمت کو غالب کیا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں بار بار مہلت دی جاتی ہے، اور بار بار جو ہے ہمیں لوٹنے کی ندا دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اللہ کے سوا نہیں ہے ہمارا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی۔ دیکھیے اولاد آدم کو عزت دینے کا مطلب کیا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ انسان جو ہے ہم انسان جو ہے دوسری سوشل اینیمل ہے، دوسرے جانوروں کی طرح ہم بھی، لیکن ہمیں جو ہے وہ عزت، یعنی ہمیں جیسے ہوتا ہے نا، ہم انسانوں میں کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو ڈاکٹر ہے نا، ڈی آر لگایا جاتا ہے اس کے سامنے، کیونکہ اس نے کسی ایک معاملے میں فضیلت حاصل کی ہے، ماسٹرز کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ اسی طریقے سے حیوانات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا فرمائی ہے نا، ڈاکٹرز کی ڈگری عطا فرمائی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ اور کس طرح سے عزت دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک کمزور جسم کے ساتھ ہے نا، کمزور جسم کے ساتھ بھی ہم نے زمین اور آسمان پر برتری حاصل کی ہے، ہم نے اللہ کی دوسری مخلوقات پر برتری حاصل کی ہے نا، ان کے ذریعے ہم نے کتنے فائدے اٹھائے، دودھ، گوشت اور کتنی ساری چیزیں، لکڑی، اور آپ دیکھیں درخت اور پتے، اور یعنی ہر ایک چیز سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ علم عطا فرمایا ہے، اور وہ کانفیڈنس ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی دوسری کائنات اور دوسری مخلوقات پر برتری اور قوت حاصل کی ہے۔ یہ عزت دینے کا مقصد ہے، یعنی یہ اس کے معنی اور مراد محفوظ ہے کہ ہم کس طرح سے اناج اگاتے ہیں، عمدہ مکانات میں رہتے ہیں، اچھے خوشنما لباس پہنتے ہیں، قسم قسم کے آپ دیکھیں رنگ برنگ کی چیزیں یہاں موجود ہیں جس کو ہم اپنے ہر طرح کی یعنی معاملات میں اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری کیا چیز ہے کہ روح تو دوسرے جانوروں میں بھی ہے نا، لیکن ہمیں روحانیت کے معاملے میں بھی ہمیں وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا، اگر ہم اس پہ پریکٹس کریں۔ آج دیکھیے اسپریچولیٹی کی بہت بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ کہتا ہے نا کہ اب گھوم پھر کے ٹھوکریں کھا کر انسان جو ہے نا اپنے اصل کی طرف ہی آ گیا ہے۔ اب ہر مذہب میں آپ دیکھیں میڈیٹیشن اور یوگا اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں الحمدللہ ہمارے پاس شروع سے ہے اور انشاءاللہ آخر تک رہے گی، ہے نا، اور الحمدللہ قرآن کے ذریعے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں زندگی کے ذریعے تو ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل دے دی گئی، یعنی ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا ہے نا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر لیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے نا۔ اب اس میں جو ہے مزید کوئی گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں، ہمارا سلیبس مکمل ہو گیا۔ ہمیں ہر ایک چیز کی تفصیل دے دی گئی، اس پر روحانیت کی بھی تفصیل دے دی گئی، جسم کو کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے اس کی بھی تفصیل دے دی گئی، نفسیات، قرآن میں جتنی نفسیات بیان کی گئی ہے میری بہنیں واللہ کسی کتاب میں نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے نفسیات کو سمجھنے کی نا، سائیکالوجی۔ تو ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، اس بنا پر کہ اسے علم دیا، اسے فہم دیا اور اسے اختیار دیا، اور سب سے بڑھ کے اسے کانفیڈنس دیا، اور اللہ کی مدد بہت شامل حال ہے، اور انہیں خشکی اور طریقے سواریاں دی ہے نا، اور ان پر اسے مسخر کیا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سکہ بھی ڈالیں تو ڈوب جاتا ہے، لیکن بڑی بڑی کشتیاں ٹنوں وزن اٹھائے ہوئے ہے نا، الحمدللہ، تری کی سواریاں اور خشکی کی سواریاں ہے نا۔ زمین پہ ہم دیکھیں آج کیسی ہم نے گاڑیاں بنائی ہیں، ایروپلینز بنائے ہیں، راکٹس بنائی ہیں، یہ سب باذن اللہ ہے، سب اللہ کے اذن سے ہے، سب اللہ کے علم سے ہے اور اس کی مدد سے ہے، اور انہی پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی ہیں نا، اور اسی میں سے ہم دیکھیں ہماری اکنامکس کس طرح سے چل رہی ہے، اور الحمدللہ ہم روئے زمین پر کتنی بہترین طریقے سے ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جانور والی زندگی جی رہے ہیں، الحمدللہ ہر ایک نعمت ہمارے پاس اللہ نے دی ہوئی ہے، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی بالکل ہر ایک بات سچ اور برحق ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ نوازے اور اپنے فضل و کرم کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔